اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 7، انسانیت کی خدمت کرنا، ایپیسوڈ نمبر 47، ٹاپک نمبر 6، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باہمی تعلقات کے بارے میں اخلاقی ہدایات۔ آپس میں تعلقات کے بارے میں اخلاقی ہدایات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت خصوصی طور پر ذہن نشین رکھے جانے کی متقاضی ہے، تقاضا کرتی ہے، کیونکہ اس میں ایسی زندگی گزارنے کی جامع ہدایت سے نوازا گیا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے رہنما ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ساری انسانیت کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد اپنے فرائض کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے، وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ماتحتوں اور اہل خانہ کی خود پر عائد ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برآ ہونے کی ہدایت فرمائی ہے۔ انسان نے دوستی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے ساتھ ساتھ سماج دشمن سرگرمیوں میں شریک ہونے سے بچنے کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اہل مدینہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے اکٹھا ہونے کا اعلان فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلان فرماتے ہی مدینہ منورہ کے تمام چھوٹے بڑے افراد باپردہ خواتین سمیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات سننے کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ مسجد پوری طرح بھری ہوئی تھی اور اس کے احاطے میں تل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاضرین سے مجمع میں بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑنے کے لیے فرمایا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور پرنم آنکھوں سے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اس کی طرف پلٹ کر جانے والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پر اور اپنے سے پہلے ہو گزرے تمام انبیاء اور رسولوں پر درود و سلام بھیجا اور فرمایا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ میں ایک عرب واجب الاحترام سرزمین کا باسی اور مکی ہوں۔ میرے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لوگوں جان لو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وصال کا دعوت نامہ موصول ہو چکا ہے۔ دنیا سے رخصت کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ میں اپنے مولا سے ملنے کی شدید خواہش سے سرشار ہوں۔ اپنی امت سے جدا ہونے پر میں مغموم ہوں۔ میرے مولا میرے بعد وہ کیوں کر گزر بسر کریں گے؟ انہیں امن سلامتی اور اپنی امان عطا فرما۔ لوگوں میری وصیت غور سے سنو۔ جو لوگ موجود ہیں وہ میری باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ یہ میری تمہارے ساتھ الوداعی باتیں ہیں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
اپنی کتاب میں اپنے احکام بڑی وضاحت سے بیان فرما دیے ہیں۔ میں نے بھی اس میں بتائے گئے جائز اور ناجائز کام تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، لہذا اس میں جائز قرار دی گئی بات کو ہی جائز اور ناجائز قرار دی گئی بات کو ہی ناجائز سمجھنا، اس کی تمثیلی آیات پر یقین رکھنا، اس کی مضبوط اور ٹھوس آیات پر عمل کرنا اور اس میں بیان کردہ مثالوں سے نصیحت پکڑنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا، اے تمام جہانوں کے مالک، کیا میں نے آپ کے احکامات کو ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ آپ اس پر گواہ ہیں اے میرے رب۔ لوگوں، تمہیں اپنی گمراہ کن خواہشات سے خود اپنی حفاظت کرنا ہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور جنت کے باغات سے دور کر دینے والی اور دوزخ کی آگ کے قریب لے جانے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے سب جہانوں کے مالک، میرے رب، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں، اپنی مذہبی امور اور ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اپنے غلاموں اور ماتحتوں کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈالی ہے اسے پورا کرو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، کیونکہ وہ بھی اسی گوشت، خون اور تخلیق کے مطابق بنے ہوئے ہیں جس سے تم بنے ہو۔ سنو، اگر کوئی ان سے ناانصافی کرے گا تو میں روز جزا ان کی طرف سے اس سے لڑوں گا اور اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ عورتوں کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان کا حق مہر انہیں پورے کا پورا ادا کر دو، ان پر ظلم نہ کرو، مبادا کہ تمہیں روز جزا اپنے اچھے اعمال کے اجر سے محروم ہونا پڑے۔ کیا میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انہیں تعلیم دو، انہیں نظم و ضبط سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ وہ تمہارے سپرد کردہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ کیا میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں، ان کی اطاعت کرو جنہیں اختیار دیا گیا ہے، اپنے حاکم کے خلاف بغاوت نہ کرو، خواہ کسی کٹی ہوئی ناک والے حبشی غلام کو ہی تمہارا حاکم مقرر کیا گیا ہو۔ اگر کوئی منصف مزاج حاکم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ میری ہی اطاعت کرتا ہے، اور کوئی اس کی حکم عدولی کرتا ہے تو وہ میری حکم عدولی کرتا ہے، اور جو میری حکم عدولی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی حکم عدولی کرتا ہے۔ سنو، نہ تو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور نہ ہی ان سے کیا ہوا کوئی وعدہ توڑو۔ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں، تم پر روزانہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی درست طریقے سے وضو کر کے اور رکوع و سجود کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ لوگوں، زکوٰۃ دو۔ اگر کوئی اپنے اوپر فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی تمام تر ادا کردہ فرض نمازیں بھی قبول نہ ہوگی، اور جو فرض نمازیں ادا نہ کرے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس کے روزے، حج
اور جہاد میں شریک ہونا کسی کام کا نہیں۔ اے اللہ رب العزت، اللہ رب العزت، کیا میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحب استطاعت بندوں پر مکہ مکرمہ میں اپنے مقدس گھر کا حج فرض کیا ہے۔ اب اگر کوئی حج نہیں کرتا تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا مجوسی یا عیسائی ہو کر، تاہم اسے استثناء حاصل ہے جسے ایسا کرنے سے کسی بیماری یا ظالم حاکم نے روکا ہو۔ اگر کوئی بلا عذر شرعی حج نہیں کرتا تو اسے نہ میری شفاعت اور نہ ہی میرے حوض کوثر سے پانی پینے کا حقدار سمجھا جائے گا۔ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں، اللہ تعالیٰ تم سب کو روز جزا ایک بہت بڑے چٹیل میدان میں اکٹھا فرمائے گا۔ وہ بڑا سخت اور مشکل دن ہوگا۔ اس روز کسی کا مال یا اولاد اس کے کام نہ آئیں گے، لیکن اسے ہی سکون حاصل ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک پاک صاف دل جو اس کی بندگی سے پر ہوگا کے ساتھ حاضر ہوگا۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تھکاؤ، اپنے اوپر حملہ کرنے اور ظلم کرنے والے دشمنوں کے خلاف جہاد کرو، اپنی مساجد کو آباد کرو، پرخلوص عبادت کے ذریعے اپنے ایمانوں سے جڑے رہو، اپنے بھائیوں سے خلوص سے ملو اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بیچتے رہو۔ ہمیشہ اپنی عصمت کی حفاظت کرو اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کہ یہ تمہیں تباہ کر دے گی۔ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں، غلاموں کو بلا معاوضہ آزاد کرنے جیسے فیاضی کے کام کو اپنا شعار بناؤ۔ اس مشکل دن کے لیے اچھے اعمال کرو۔ لوگوں، ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً ظالموں کے تعاقب میں ہے۔ تمہارا سارا حساب اللہ رب العزت کے پاس ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ تم سے تمہارے گنہگار ہونے پر خوش نہ ہوگا۔ لوگوں، پرہیزگاری کے کام کرنے والا انہیں اپنی ہی روح کے لیے کرتا ہے اور برے کام کرنے والا انہیں اپنی ہی روح کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ناانصافی نہیں کرتا۔ اس دن سے خبردار رہو جب تم سب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگے۔ ہر روح کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ لوگوں، میں اب عنقریب اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ میں تمہارا دین اور تمہاری امانتیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نصیب ہو۔ اے میرے امتیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں اور اس کی طرف سے سلامتی تمہارا اور میری باقی تمام امت کا مقدر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد کبھی باہر تشریف نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے خاندان پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے تمام امت پر سلامتی ہو۔ یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ۔ اب ٹاپک نمبر 7
انسانی خدمت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا طرز عمل، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ اپنی حاجات کو ترک کر کے دوسرے لوگوں کی حاجات روائی کرنا ان پاک تینت ہستیوں کا وتیرہ تھا۔ اس کی مثال درج ذیل حدیث مبارک سے ملتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا، اور آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شامل تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے رسول کی اطاعت کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں عزیز ترین ہیں۔ اپنی دولت آپ پر خرچ کرنا 1، آپ کے سامنے بیٹھنا 2، اور آپ پر بکثرت درود شریف بھیجنا 3۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا، مجھے ساری دنیا میں سے 3 چیزیں عزیز ترین ہیں۔ 1، مسلمانوں کی مہمان نوازی، دوسرا گرمیوں کے روزے، اور تیسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے ساری دنیا میں سے 3 چیزیں عزیز ترین ہیں۔ 1، کھانا کھلانا، 2، سلام کرنا، اور 3، اس وقت عبادت کرنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، مجھے ساری دنیا میں سے 3 چیزیں عزیز ترین ہیں۔ 1، گرمیوں کے روزے، 2، مہمان نوازی، اور 3، اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے ان کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانا۔ اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، مجھے ساری دنیا میں سے 3 چیزیں عزیز ترین ہیں۔ 1، وحی الہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا، 2، امانت کی بحفاظت ترسیل، اور 3، بیمار کرسی۔ اس کے بعد عظیم المرتبت فرشتے وحی نے پرواز بھری اور جلد ہی لوٹ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انہیں یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ 1، ذکر کرنے والی زبان، 2، شکر گزار دل، اور 3، کسی بھی مصیبت اور تکلیف کے وقت صبر کرنے والا جسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔